یہ ساری جو آپ کو تربیت دی جا رہی ہے یا آپ کو یہ کہا جا رہا ہے یہ آپ کے اپنے اندر جمع شد ہے. تو جب جمع شد ہے تو جب آپ کمیونیکیشن کے آپ کو اپرچونٹیز ہیں تو آپ یہ کمیونیکیشن میں یہ بتائیں ایک دوسرے کو تاکہ دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے ان سارے آنے والے حالات کی آگہی ہو کہ ہم ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں. وہ نہیں پوری کر سکیں یا کر سکیں یہ تو بات کی بات ہے, لیکن کم از کم وہ جو فینٹیسی ورلڈ ہے یا اچھا ہے صاحب یا جو جھوٹ کا تاثر ہے وہ کم کر کے ریئلسٹک اپروچ کی طرف جانا ہمارا بہت ضروری ہے. دیکھیں اس میں اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو کہا گیا کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا, اور جی بیوی مرد کی پسلی سے پیدا ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے بیٹے کو یہ بتائیں کہ جو آنے والی ہے وہ غیر نہیں ہے, تمہارے وجود کا حصہ ہے اور اس وجود کا حصہ ہے جو ہمارے خون یا ہمارے دودھ سے بنا ہے, تو پھر وہ جو آنے والی ہے وہ آپ کو غیر یا اجنبی نہیں لگے گی, وہ کسی کی بیٹی نہیں لگے گی, وہ آپ کو اپنی بیٹی لگے گی. مگر ہماری سوسائٹی میں بہت سا جو تنازع تضاد اور ڈفرنس آ رہا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب ساس اور نند وہ ماں اور بہن نہیں بنتی, اور اگر ساس کے ساتھ اس کی ساس نے کچھ برائی کی ہے تو وہ اس کو ریٹیلیٹ کرتی ہے کہ جی میں نے بھی اب وہی گورننگ بیہیویئر کرنا ہے, میں نے اس کو بیٹی نہیں سمجھنا. یہاں پہ میں آپ کی بات روکوں گی, لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں اس کا تناظر یہ ہے کہ صرف فریقین نکاح یا شادی کے دو جو فریق ہیں دلہا یا دلہن ان کے ذاتی مسائل نہیں مسئلہ, جو باقی خاندان کے افراد ہیں ان کا انفلوئنس یا ان کے رابطے یا ان کی جو عمل دخل ہے شادی میں وہ فسادات کا یا تکلیفوں کا یا آپس میں دوریوں کا باعث بنتا ہے. وہ ڈیفینیٹلی اس کی وجہ ہے نا. ہم آپ کی بات کاٹ رہی ہوں لیکن میں یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ 2024 چل رہا ہے, اس کمیونیکیشن کے دور میں آپ کو دو لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. جب تک وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہے تو وہ باقی سب کو کیسے سمجھ سکیں گے. آپ کے پاس خاوند کی صورت میں خاوند بھی ایک پورے خاندان کا ایک فرد ہو کے اس خاندان کی تمام اچھائیاں برائیاں یا اس خاندان کے گڈز اینڈ بیڈز کو لیے ہوئے ہے. جو دوسرے خاندان سے بچی آتی ہے اس خاندان کی ساری اچھائیاں برائیاں اس کے اندر ہیں. جب اکٹھے ملتے ہیں اب فلٹر کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خاندان میں یا آپ میں اچھی چیزیں نہیں ہیں اس کو فلٹر کریں اور اچھی چیزوں کو آپ کیری آن کریں. اس طرح جو دوسرا فریق ہے وہ خاتون ہے, اگر تو وہ خاتون اپنے خاندان کی ہر چیز جو وہ لے کے آئی ہے اس میں سے اچھی چیزوں کو وہ آگے دے دے, اور جو غلط چیزیں ہیں جو بری چیزیں ہیں جس کو میچ نہیں کیا جا سکتا یا جو دوسری فیملی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے ان کو چھوڑ دے. مثلا کچھ جگہوں کے اوپر آپس میں اکٹھے بیٹھنا بات کرنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے, لیکن کچھ گھروں کے اندر علیحدہ ہو کے بیٹھنا, اپنی باتوں کو ذرا کلوز رکھنا, نہیں کسی کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا یہ پسند کیا جاتا ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ وہ جو بہت سوشل بندہ ہے وہ بہت آئسولیٹڈ ہو جائے, جو بہت آئسولیٹڈ ہے وہ بہت سوشل ہو جائے. چلیں پسند کر کے کہ اچھا ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بہتر ہے, اس کو ملا جلا جائے یا کم مل لیا جائے اور آہستہ آہستہ پھر ایک دوسرے کو سمجھ کے بات آگے بڑھائی جائے. اس میں کامیابی تب ہوگی جب ہمارے اندر ٹالرنس ہوگا. کامیابی کی بنیاد یعنی ٹالرنس ہے. ٹالرنس دونوں فریقین میں بلکہ دونوں خاندانوں میں, کیونکہ ہم بات تو صرف لڑکے لڑکی کی کر رہے ہیں جبکہ یہ ایک پورا فیملی انسٹیٹیوشن ہے. اور اسپیشلی ہمارے ہاں ٹرکش جیسا بیہیویئر یا نہیں, وہاں کا جو پریکٹس ہے کہ وہاں لڑکا شادی کر کے اپنی وائف کو ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ گھر میں لے کے جاتا ہے. ہمارے ہاں شادی بے شک کیسے بھی ہو وہ جوائنٹ فیملی میں آتی ہے. یعنی کہ ٹرکش والا یا ٹرکش کے علاوہ کوئی بھی ایسا خاندانی نظام جس کے اندر لڑکا لڑکی کو شادی کے فوراً بعد ایک علیحدہ یونٹ ملتا ہے, اس کو آئیڈیلائز کیا جا سکتا ہے, فینٹسائز کیا جا سکتا ہے, لیکن ریالٹی میں آپ کو جہاں آپ شادی ہو کے آتے ہیں وہیں پہ رہنا ہے. اور اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کو علیحدہ رکھا جائے تو آپ پہلے بتائیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لڑکا بیاہ کے دلہن کو لے آتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں آ جاتا ہے تو وہ پورا خاندان چھری کانٹا لے کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے جی ایسے دونوں باتیں سمجھیں. دونوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے ایک کوئی بت نہیں لے کر آئے, ایک انسان لے کر آئے ہیں. اس کی اپنی خواہشات ہیں, اس کے اپنے جذبات ہیں, اس کی اپنی عادات ہیں,
اس کو کمپرومائز کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اگر اس کی کوئی چیز بری ہے, آپ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, تو اس کو ٹائم دیں کہ وہ خود کو اس میں چینج کر سکے. مگر ہم تو یہ سمجھتے ہیں جب ہم رشتہ لینے جاتے ہیں تب ہمیں کم عمر لڑکی چاہیے, خوبصورت نازک سی چاہیے. جب ہم اس کو بیاہ کے لاتے ہیں تو ہمیں اس سے اماں دادی جتنی عقل چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اس کی ذرا سی مسٹیک ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادتی ہوگی, تمہیں عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم وہ نرم و نازک لڑکی کو کہتے ہیں سارے گھر کا بوجھ تم نے اٹھانا ہے. تو یہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. آپ اس کو ایک وہ کسی مشین میں لڑکوں کے ڈال ساتھ کے, زیادتی نہیں ہو رہی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشرے میں جو سب سے بڑا اہم پہلو ہے کہ ہم جینڈر بائسڈ نہیں ہیں. ہم معاشرے کی تکلیفیں دیکھ رہے ہیں. اس معاشرے میں خاتون انڈیپینڈنٹ ہے, پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے, زیادہ ایکسپوجر ہے اس کا, تو اس کے سسرال میں اس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں, لیکن وہاں سے مفادات حاصل نہیں ہو رہے بلکہ اس سے مستفید ہو رہی ہے باقی دنیا. اس طرح وہ جو مرد ہے جو بڑا اچھا ہے, بڑا باشعور ہے, بڑا باعقل ہے, بڑا باصلاحیت ہے, اس سے گھر کے اندر تو کوئی استفادہ نہیں لے رہا, لیکن باہر کے لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ پھر وہیں پہ بات آ جائے گی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے فیملی انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا ہوا ہے, جو ہم نے اپنی سوچیں بنائی ہوئی ہیں, اس کے اندر تو ہم یہ پسند ہی نہیں کرتے نا. مطلب بیٹا اگر 2 منٹ بہو کے ساتھ بیٹھ گیا ہے تو ماں نے کہہ دیا کہ تم تو ران مرید ہو گئے. ٹھیک ہے, تمہیں ماں کا خیال نہیں رہا. تو جو بیٹا ہے اگر آپ اس کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی وائف کو پرائرٹی دے یا اس کو ٹائم دے, تو پھر آپ کو اس کی شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ہر چیز کو وہ پھر آگے کیا ہے, مردوں کا فیلئر کہاں ہو جاتا ہے, جہاں وہ اپنی فیملی میں اور اپنی وائف میں بیلنس نہیں کرتے. بیلنس بہت ضروری ہے. توازن کا اور وہ توازن صرف ہسبینڈ کر سکتا ہے, نہ ساس کر سکتی ہے, نہ سسر کر سکتا ہے, نہ کوئی اور فیملی ممبر کر سکتا ہے. ہم یہاں تھوڑا ایڈ آن کریں گے کہ جو توازن کا کانسیپٹ ہے وہ میاں بیوی کے درمیان سچ کے ساتھ, عزت کا, ایک دوسرے کو رسپیکٹ کا ماحول دینے کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. توازن کوئی ایسا جادوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ بھی ایک انسان ہے, توازن کیسے لے کے آئے گا. توازن لانے کے لیے اسے سپورٹ چاہیے, اسے پتہ ہو کہ اگر میں یہاں پہ تکلیف کاٹ رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ سپورٹ مل رہی ہے. لیکن وہ پورے خاندان جس نے اس کو پالا ہے, پڑھایا ہے, شادی بیاہ تک یہاں تک لے کے آئے ہیں, یکا یک وہ ان کے ساتھ تو کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے,